اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ سورہ رعد آیت 15۔ اور آسمان اور زمین میں بسنے والے سب بشوق یا بزور، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے لیے سر بسجود ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کائنات میں موجود تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے لیے سر بسجود ہیں، طوعاً شوق سے، و کرہن یا بزور کراہت سے، وظلالہم اور ان کے سائے بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز، بالغدو والآصال صبح و شام۔ کائنات میں موجود تمام موجودات اللہ کے لیے سر بسجود ہیں، خواہ وہ برضا و رغبت ہو یا مجبوراً ہو یا قہراً ہو۔ دو قسم کے یہاں پر سجدوں کا ذکر ہے، طوعاً اور کرہن کے ذریعے۔ ایک سجدہ تکوینی ہے اور دوسرا سجدہ تشریعی۔ سجدہ تکوینی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون کے تحت ہر چیز کو، کائنات کے تمام موجودات کو سجدہ ریز یعنی سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی وضع کردہ اس نظام سے خارج آزادانہ اپنی مرضی سے چلنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نظام میں چلنا پڑتا ہے، اللہ کے قانون کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اللہ کے قانون کے مقاومت نہیں کر سکتے یہ موجودات۔ یہ سجدہ تکوینی میں، تخلیقی اور تکوینی جو نظام ہے، نظام خلقت و تکوین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ نظام کے تحت سر بسجود ہے، یعنی خاضع ہے، سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے اور اس نظام کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ آسمان کو اور زمین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے، یہی سورج ہے۔ سورج، چاند، سورج اور سیارات، یہ کروڑوں سال میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کہ اس سال سورج جو ہے وہ ایک سیکنڈ دیر سے طلوع کرے، ایک سیکنڈ دیر سے غروب کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جس نظام کے اندر اس سورج کو ڈالا ہے، اس میں وہ سر مو انحراف نہیں کر سکتا۔ کائنات کے ہر چیز سر بسجود ہے تکویناً، کوئی چیز مستثنیٰ نہیں، اور اس میں ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہے، ہر چیز کا اس کا اپنا سجدہ ہوتا ہے۔ یہ سجدہ کہنے سے وہ سجدہ تشریعی جو ہم لوگوں کو اپنے رضا و رغبت سے انجام دیتے ہیں، ماتھا زمین پر رکھتے ہیں، وہ ذہن میں نہ آئے۔ سجدے سے مراد جو ہے یہاں تکوینی سجدے سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر بسجود، سر تسلیم خم کرنا کہتے ہیں ہم لوگ۔
کوئی اس کا سر بھی ہو یا خم نہ بھی ہو، کوئی سر پیر نہیں ہوتا سورج کا چاند کا کہ وہ خم کرے، لیکن اس کے باوجود ہم اصطلاحاً کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے سورج کو۔ آپ نہیں کہہ سکتے سورج کا سر کہاں ہے، پیر کہاں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ ہر سجدہ لکل بحسبہ، سجدۃ کل بحسبہ، ہر ایک کا سجدہ اس کے مطابق، سورج کا سجدہ اس کے نظام کے مطابق جس نظام میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، چاند کا سجدہ اپنے نظام کے مطابق، زمین کا سجدہ جس فیاضی کے لیے زمین کو انسانوں کے لیے گہوارہ بنائے مہرباں۔ ایک کتاب ہے قصۃ الایمان کے نام سے، داستان ایمان، عربی بھی بہت بہترین کتاب۔ وہ تعبیر کرتے ہیں زمین کو ام الحنوا، مہرباں ماں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو، اس زمین کو یعنی اپنے گہوارے میں انسانوں کو پالنے کے لیے اتنا مہرباں بنایا ہے کہ انسان کی ضرورت کی چیز نہیں، انسان کے مختلف اذواق کی چیز، مختلف ذوقوں کی چیز۔ انسان کو اگر صرف زندہ رکھنا مقصود ہوتا تو ایک گندم کافی ہے، ایک گندم کا دانہ کافی ہے، اس کو کھا کے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ سینکڑوں قسم کے دانے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں قسم کے پھل کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، ضرورت نہیں ہے، لیکن اختلاف اذواق مہرباں ہے یہ ماں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے کر کے بھیجا ہے اور وہ اس قانون کے مطابق کام کرتی ہے زمین بھی اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہدایہ الجیران، ہمسایوں کے تحفے، ہمسایوں کے تحفے سے اسی قصۃ الایمان کتاب میں ہدایہ الجیران، ہمسایوں کے تحفے۔ ہمسایوں کے تحفے سے مراد جو ہے وہ زمین کے گرد جو کرۂ ارض کے گرد جو غلاف ہے، ٹائٹل ہے، ٹائٹل جس سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں، اس کو وہ ہمسایوں کے تحفے قرار دے دیا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو لگایا ہے اس کے اوپر وہ کاربن ہے۔ چاند کو وہ اخونا الصغیر کہتے ہیں، چھوٹا بھائی۔ یہ چاند کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد چکر لگانے کے لیے معمور کیا ہے اس پر وہ قائم ہے، اور اس نظام میں اس کا بھی سر تسلیم خم ہے۔ دوسری قسم ہے سجدہ تشریعی، قانونی سجدہ، قراردادی سجدہ۔ اللہ تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، ایک ارادہ تکوینی ہے اور دوسرا ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تکوینی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، براہ راست خود آپ انجام دیتا ہے۔ یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہوتا ہے۔ ارادہ جو ہے وہ مراد سے الگ نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی، جب چاہا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہے، اپنا ارادہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے ہم انجام دیں، خود نہیں۔ خود جب انجام دیتا ہے اس کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں، اور وہ فوراً کن فیکون ہو جاتا ہے، خود چاہتا ہے۔ نہیں، ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نماز پڑھیں، ہم سجدہ کریں، اس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ ہم کو حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو، یہ انسان سجدہ کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا ہے۔ سجدہ تکوینی طوعاً و کرہاً، سجدہ تکوینی اور تشریعی دونوں کو ملاؤ تو طوعاً و کرہاً آتا ہے۔ انسان کچھ انسان ہے جو طوعاً سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ماتھا جو ہے وہ خاک کے اوپر رکھتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، اللہ کے لیے بندگی کرتے ہیں۔ اس کو سجدہ طوعی کہیں گے کہ شوق سے انجام دیتے۔ سجدہ تشریعی میں شوق سے انجام دینا ہوتا ہے، سجدہ تکوینی میں شوق نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ڈگر کے اوپر ڈالا ہے اس میں ان کو چلنا ہوتا ہے۔
سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ایک چیز کا ذکر ہے کہ تمام کائنات کے موجودات جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور دوسری چیز سجدے کا ذکر ہے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، سجدہ اور تسبیح ایک کائناتی عمل ہے۔ کل کائنات جو ہے وہ تسبیح کے بارے میں تو ارشاد فرمایا ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کے تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ سجدے کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا، کائنات کے ہر چیز جو ہے وہ سجدے میں ہے۔ آگے ایک لفظ ہے وظلالہم، اور ان کے سائے بھی سجدے میں ہیں، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ یہ صبح و شام سب کے لیے قید ہو سکتا ہے، یعنی من فی السماوات والارض بھی صبح و شام، وظلالہم سایہ بھی صبح و شام، سایہ بھی سجدہ ریز۔ یہاں ایک سوال ہے، سایہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، سایہ سجدہ کرتا ہے۔ سایہ کیا چیز ہے؟ سایہ روشنی کا نہ ہونا، یہاں کوئی روشنی ہو تو اس روشنی کے لیے کوئی جسم حائل آ جائے، اور جسم کے حائل آنے سے وہاں روشنی نہیں پڑتی، روشنی نہ ہونے کا نام سایہ ہے۔ اس کا مطلب سایہ عدم ہے، نہ ہونے کا نام ہے سایہ، نہ ہونے کا نام، نہیں ہے کا نام سایہ ہے۔ ایک چیز جب نہیں ہے، عدم ہے، عدم منشأ آثار نہیں ہوتا۔ توجہ کریں گے آپ، عدم منشأ آثار نہیں ہوتا۔ زید ہے یہاں، زید نہیں، دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا، جو دنیا میں نہیں ہے زید، وہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عدالت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عدم ہے، عدم منشأ آثار نہیں ہوتا۔ نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ عدالت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ نماز ترک کرتا ہے، منشأ آثار نہیں ہوتا۔ عدم سے کوئی اثر نہیں نکلتا، یار عدم ہے، ہیچ ہے، نابود ہے، نیستی ہے، نیستی کے سے کیا چیز نکل رہی؟ وہ خود نہیں ہے، اس سے کوئی چیز نہیں۔ سایہ نیستی ہے، روشنی نہ ہونے کو سایہ کہتے ہیں۔ نیستی نہ سجدہ کر سکتی ہے، نہ سجدہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وظلالہم، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سوال، اہم سوال ہے، ظلال کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ ظلال عدم ہے، عدم وہ روشنی نہ ہونے کا نام سایہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ سایہ امر عدمی نہیں، سایہ بھی اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے، سایہ ہے، روشنی نہ پڑنے کا نام سایہ ہے۔ جہاں روشنی نہیں پڑتی ہے، روشنی کیوں نہیں پڑتی؟ وہ حائل ہے۔ کیا چیز حائل ہے؟ جسم حائل ہے۔ اس جسم کو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو اس طرح بنایا کہ سایہ بن جائے، روشنی کے لیے حائل ہو جائے، اس طرح اس جسم کو بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جسم کو شفاف جسم بناتا، شفاف، کوئی سایہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، بعض موجودات ہے شفاف ان کو کوئی سایہ نہیں۔ شفاف اگر ہوتا تو اس شفاف کا کوئی سایہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کثیف کہتے ہیں، جس کا سایہ ہوتا ہے، اس جسم کو، اجسام کو کثیف بھی بنایا تاکہ اس کا سایہ ہو جائے۔ انسان کو سایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سایہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی نظام کا حصہ ہے کہ جسم کو اس طرح بنایا کہ اس کا سایہ ہو جائے۔ سایہ اللہ کا مخلوق ہے۔ جسم کو کثیف جسم کثیف کی مقابلے میں آتا ہے جسم
لطیف، یہ شفاف جسم، شفاف جسم ہے، وہ کوئی سایہ نہ ہوتا اس کے لیے۔ لہٰذا پھر یہ سوال آتا ہے، ٹھیک ہے جی، سایہ امر عدمی ہم نہیں مانتے، امر وجودی مانتے ہیں، اللہ کا مخلوق کا ایک سلسلہ ہے، قبول کرتے ہیں۔ بالغدو والآصال کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ صبح و شام کو، صبح کو سایہ ہوتا ہے، شام کو سایہ ہوتا ہے، باقی سایہ نہیں ہوتے، یا باقی سایہ جو ہے وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، وہ سایہ کھڑا ہوتا ہے، زمین پہ بچھا ہوا نہیں ہوتا مثلا۔ سایہ کا بھی اپنا سجدہ ہے، سجدۃ کل بحسبہ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ تو سایہ جو ہے صبح و شام سجدہ کرتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے، صبح و شام کا مطلب ہوتا ہے محاورہ ہمیشہ، یہ صبح و شام آتا رہتا ہے، صبح و شام آتا رہتا ہے، صبح و شام پڑھتا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے۔ ہر وقت کا مطلب، ہر وقت کہتے ہیں صبح و شام، یار یہ ایک تعبیر ہے، محاورہ ہے، بالغدو والآصال، ہمیشہ سجدہ کرتا ہے۔ وَإِلَّا کوئی وقت کا تعین نہیں ہے ان چیزوں کے سجدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سجدہ، انسان جب سجدہ کرتا ہے، انسان کے سجدے کی زیادہ قیمت ہے، چونکہ انسان کا سجدہ طوعاً ہے، مومن کا سجدہ طوعاً ہے، وہ شوق اور اشتیاق سے، اطاعت رب سے وہ ترک کر سکتا ہے۔ انسان سجدہ ترک کر سکتا ہے، سورج کو، چاند کو، باقی موجودات کو سجدہ تکوینی میں جن کو لگایا ہے وہ ترک نہیں کر سکتا، وہ ایک طرفہ ہے، کرہن ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، ان کا اپنا مجال نہیں ہے کہ وہ اس سجدے کو چھوڑے۔ مثلا سورج جو ہے وہ 1 کروڑ سال میں 1 سیکنڈ تاخیر سے نہیں طلوع کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن انسان کے بس میں تھا سجدہ نہ کرنا، ماتھا زمین پر نہ لگانا، انسان کے بس میں تھا، لیکن وہ اپنے مرضی سے اور اختیار سے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سجدہ روایات میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے سجدے میں، سب سے زیادہ نزدیک ترین حالت سجدہ ہے، اللہ کے نزدیک ترین حالت سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ترین حالت سجدہ ہے، سجدے کی حالت میں دعا سنی جاتی ہے۔ سجدے کو اس قدر فضیلت ہے کہ غلط فہمی نہ ہو کسی کو، کہ روایت میں ہے کہ اگر انسان سے زندگی میں صحیح معنوں کا ایک سجدہ صادر ہو جائے، صحیح معنوں کا، اس کے نجات کے لیے وہ ایک سجدہ کافی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی میں ایک ہی سجدہ کے باقی نماز نہ پڑھیں، باقی تمام واجبات کے اوپر عمل کیا، سجدہ ہوتا رہا، لیکن کمزوری ہے، اس میں کوئی خامی رہتی ہے، لیکن ایک سجدہ اس سے صادر ایسا ہو گیا جو سجدے کے صحیح معیار پر اترتا ہے۔ ایک مرتبہ ماتھا زمین پر مارا اور اس نے، اور تواضع اور فروتنی اور حق بندگی کو اس نے اس سجدے میں ادا کیا کسی حد تک۔ ایک صحابی رسالۃ المآب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے کوئی کام کیا تھا، رسالۃ المآب نے فرمایا کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تو وہ بھی رسالۃ المآب کا تربیت یافتہ صحابی تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو جنت چاہیے۔ رسالۃ المآب نے فرمایا کوئی اور چیز مانگو؟ نہیں یا رسول اللہ، جنت چاہیے۔ یار کوئی دنیا کی ادھر کی ابھی فی الحال اس وقت کی ضرورت کی کوئی چیز مانگو۔ نہیں یا رسول اللہ، مجھے جنت چاہیے۔ سمجھدار آدمی تھا، موقع جو ہے ہاتھ آ گئے، رسالۃ المآب نے خود فرمایا ہے کہ وہ حاجت ہے تو مانگو، کہا جنت چاہیے، جنت سے کم چیز میں نہیں مانگتا آپ سے۔
پھر فرمایا پھر میری مدد کرو، میری مدد کرو سجدے کو طول دے کر۔ بڑی بات ہے، مثال ماں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کچھ خامی ہو شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہ ہو، کہا سجدے کو طول دے کر میری مدد کرو۔ کس چیز میں مدد کرو؟ تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کچھ تو بھی مدد کرو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، ادھر سے بد پرہیزی کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر آپ سے کہیں گے یار کچھ تم بھی میری مدد کرو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کس چیز میں مدد کرو؟ تیرے علاج کے لیے کچھ تو بھی میری مدد کرو۔ اسی طرح رسالۃ مآب نے فرمایا کہ سجدے کو طول دے کر میری مدد کرو تاکہ میں جنت لے جا سکوں تجھے۔ سجدے کے بارے میں بہت بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، بڑے فضائل ہے۔ سب سے بڑی اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ بندگی کا راز سجدے کے اندر موجود ہے۔ سجدے میں جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں، قریب جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے لیے مانگنا ہے وہ سجدے میں مانگا کرے۔ اول اپنی زندگی کے لیے ایک ہدف کا تعین کرے اور پھر اس کو سجدے میں مانگا کرے، ہمیشہ اور روز، پوری زندگی۔ ہاں یہ ایک دو دن مانگ لیا، حدیث میں ہے کہ اگر لمبی مدت تک اگر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک دن ضرور کھلے گا۔ دعا قبول دعا کے لیے بہت ساری شرائط ہے، وہ شرائط جس کے پاس نہ ہو لیکن وہ بغیر شرائط کے بھی اس دعا کو ہمیشہ تکرار کرتے ہیں، ایک دن قبول ہو۔ لیکن اپنا معمول بناؤ سجدے کی حالت میں دعا کرنے کو۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار۔ ان سے پوچھے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ کہہ دے تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا اولیاء بنایا جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے پیدائش کا مسئلہ ان پر یعنی خلق کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ پھر وہ کلام مشرکین کی طرف ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام مشرک، کوئی ایسا مشرک انبیاء علیہ السلام کے معاصر جو مشرکین ہیں ان میں سے کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جو اللہ کو خالق نہیں جانتا۔ سب مشرکین خالق اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ شرک یہاں شروع ہو گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے لوگ، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا رفتہ رفتہ نظریہ یہ بن گیا کہ کچھ امور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیے ہیں، کچھ امور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اس قسم کے جو ہستیاں ہیں، پاک ہستیاں ہیں، ان کو بنایا کہ ان کے حوالے کیے ہیں۔ کچھ جنات کے قائل تھے کہ جنات کے حوالے کیے ہیں کہ یہ ہمارے زندگی کے امور چلانے والے ہیں۔ وہ ان کا پوجا پاٹ کرتے تھے اپنے دنیاوی معاملہ کے لیے، آخرت کے تو یہ لوگ قائل ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم مر جاتے ہیں تو مٹ جاتے ہیں، آخرت نہیں۔ وہ بندگی کرتے ہیں ان معبودوں کے اپنی دنیا کے لیے، پھر رفتہ رفتہ ان کی شبیہیں بنا دی، یادگار کے طور پر شبیہیں بنا۔ اصل معبود تو وہی ہے، فرشتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں، فرشتے ہی ان کے معبود ہیں۔ مثلا
لیکن بعد میں انہوں نے فرشتوں کا ایک خیالی تصور بنایا اور اس کو کوئی شبیہ بنانا شروع کر دیا کہ تاکہ وہ معبود جو ہے وہ سامنے منعکس ہو جائے، سامنے یہ اس کی تصویر جو ہے واضح ہو کر کے سامنے آ جائے، اصل معبود وہ۔ رفتہ رفتہ یہی جو شبیہ ہے یہی معبود ہو گئے۔ محققین کہتے ہیں کہ بت پرستی شرک کے مذہب میں بھی انحراف ہے، شرک کے مذہب میں بھی بت پرستی نہیں تھی، اور وہ رفتہ رفتہ یہی جو شبیہ جو ہے وہ معبود ہو گئے۔ واللہ مشرکین کے مذہب میں بھی یہ بت پرستی جو ہے نہیں، یہ بعد میں وجود میں آ گیا۔ اب اس آیہ مجیدہ میں ان سے خطاب ہے کہ ان سے پوچھا کہ خالق کون ہے؟ اگر خالق یہ ہے تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو پھر اگر خالق اللہ ہے تو یہ بتوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔